السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، شادی سے پہلے میری بیوی کسی سے پیار کرتی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو صاف صاف بتایا ہوا تھا، لیکن ان کے والدین نے ان کی ایک نہیں سنی، کیونکہ شادی سے پہلے میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مجھے بتاتی میں خود ہی انکار کر دیتا۔ خیر، اس کی مجھ سے زبردستی شادی کروا دی گئی۔ جب شادی کی پہلی رات میں اس کے قریب گیا، میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے حال پوچھا، کہتی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ کھسک کے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، سوچا شاید شرما رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے پھر اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اب مجھے ڈر لگانے میں لگ گیا تھا کہ ڈرو نہیں، اگر آپ ابھی تیار نہیں ہو تو میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن پلیز رونا بند کر دو، چپ ہو جاؤ۔ خیر، میں نے کپڑے چینج کیے اور صوفے پر لیٹ گیا۔ تقریباً رات کوئی 2 بجے قریب میں سو گیا، اور جب صبح اذان ہوئی میں اٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں وہ وہی پتھر بنی بیٹھی ہے۔ مجھے دکھ بھی ہوا اور تعجب بھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر سوچا شاید ڈری ہوئی ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی بندی ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں آپ کا شوہر ہوں، دشمن نہیں۔ خیر اٹھو، کپڑے چینج کر کے نماز تو پڑھ لو۔ خیر یہ بات اس نے مان لی، لیکن بولی نہیں۔ میں نماز پڑھ کر باہر چلا گیا۔ خیر دن بھر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ گھر میں عورتوں کا رش لگا رہا۔ شادی کے پاس آس پاس کی عورتیں جیسے دیکھنے آتی ہیں ایسے ہی آتی جاتی رہیں۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی۔ بڑے پرجوش انداز میں کمرے میں گیا۔ وہ رات کی طرح سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی پاس بیٹھ گیا، سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام بولا۔ میں نے کہا کیسی ہو آپ؟ کہتی ہے ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کیسا گزرا دن؟ کہتی ہے بس ٹھیک۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا؟ کہتی جی۔ پھر میں نے پوچھا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہتی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی؟ پلیز میں ابھی آپ سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی، اس نے یہ بول کر ٹال دیا کہ میرا اب دل مطمئن نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ آرام کرو پھر، اور رات کی طرح بیٹھی نہ رہنا۔ اس نے جی بولا اور لیٹ گئی۔ میں بھی صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے کوئی 10-12 دن گزر گئے، وہ تیار نہیں ہوئی۔ خیر میں نے ایک دوست سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا بھائی مرد بنو، وہ آپ کی بیوی ہے، کوئی غیر عورت نہیں۔ اگر تھوڑی بہت زبردستی بھی کرنی پڑے تو کرو، عورت خود سے کبھی ایسے تیار نہیں ہوتی، مرد کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ آپ تھوڑی سی سختی دکھاؤ، ورنہ کب تک ایسے ہی ایک چھت کے نیچے اجنبی بن کر رہو گے؟ خیر مجھے بھی یہ بات صحیح لگی۔ خیر اب جب میں رات اس کے پاس گیا، سلام دعا کی، حال چال پوچھا، اس کا وہی روٹین والا جواب تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی دوبارہ کوشش کی۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا، اس نے پورے زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے غصہ آیا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں کی مجھ سے شادی؟ کیوں مجھے قبول کیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا میری آپ سے زبردستی شادی کروائی گئی ہے۔ میں نے غصے میں کہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتی آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن میرے گھر والوں کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اس سے میری شادی کرواتے۔ لیکن جب میں نے پسند کا اظہار کیا، انہوں نے میرا اسی وقت رابطہ ختم کروا دیا، اور میرے ابو نے مجھے بہت مارا اور مجھے دھمکی دی، اگر اب اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اسے جان سے مار دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے آخری حد تک انہیں منانے کی کوشش کی۔ اسی بیچ رشتے والے آنٹی آپ کا رشتہ لے کر میرے گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے کہا کہ ٹائم ان کی منتیں کرتی رہیں، لیکن میری کسی نے ایک نہیں سنی، اور نکاح نامے پر ڈرا دھمکا کر دستخط کروا لیے۔ میں یہ سب سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہتی پلیز مجھے غلط نہ سمجھیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا انہیں کوئی دھوکہ دینے میں ہی بلایا تھا؟ میں نے ساری زندگی کسی عورت کو، غیر عورت کو اس لیے منہ نہ لگایا۔ جو کروں گا اپنی حق حلال کی بیوی کے ساتھ کروں گا، اور بیوی حد ہو گئی۔ خیر میں نے ایک گہری سانس لے کر اس سے پوچھا اب کیا چاہتی ہو آپ؟ وہ کہتی پلیز آپ میرے ساتھ وہ سب نہ کرو جو میرے والدین نے کیا ہے۔ اگر آپ نے بھی وہی سب کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے سب کچھ کرنے سے تو روکتی تھی، لیکن یہ نہیں کہتی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، کیونکہ اسے ڈر تھا میں نے اگر طلاق لی تو میرے گھر والے نہ مجھے چھوڑیں گے، نہ ہی اس لڑکے کو چھوڑیں گے، اور میں اسے بدنامی کے ڈر سے چھوڑنے کو بھی خود تیار نہیں تھا۔ خیر سر پھر وقت گزرتا گیا، ہمارے درمیان اچھی دوستی ہو گئی۔ آج ہماری شادی کو کوئی 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم آج بھی دوست ہیں، ہسبینڈ وائف والا۔ آج تک کبھی کوئی سلسلہ قائم نہیں ہوا،
نہ ہی آج تک کبھی کسی کو شک ہونے دیا ہے۔ لیکن سر زندگی تو میری برباد ہو گئی نا، اس کے تو پھر بھی دل میں کسی کی محبت بسی ہے، میرے دل میں تو آج تک وہ بھی نہیں بسی، بس اسی امید پر جی رہا ہوں کبھی تو اس کے دل میں میری جگہ بنے گی، کبھی تو وہ مجھے میرا حق دے گی۔ ویسے تو میرا بڑا خیال رکھتی ہے، لیکن سر وہ کمی تو دور وہیں کی وہیں ہے۔ سر سب آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ رائٹر ہیں، آپ والدین کو سمجھائیں، خدا را اپنی بیٹیوں کے ساتھ کم از کم تب زبردستی نہ کریں جب وہ اپنے منہ سے اپنی پسند کا اظہار کر دیں، کیونکہ بیٹیاں اتنی آسانی سے پہلے تو پسند کا اظہار کرتی نہیں، اگر کر دیتی ہیں تو اس کا مطلب وہ شخص واقع ان کی نظروں میں اس قابل ہوتا ہے کہ انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ تحقیق کرنا والدین کا حق ضرور ہے، لیکن انا کا مسئلہ بنا کر لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کرنا نہ صرف آپ کی بیٹی کو برباد کرتا ہے بلکہ اس بیٹے کو بھی برباد کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کی زبردستی بیٹی بیاہ دیتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔